बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि ये अफ़गानिस्तान की फ़तह, ये तालिबान की फ़तह है, देवबंदियों की फ़तह है, इस्लाम की फ़तह नहीं है। मैं फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मालिक ने एक दिन के अंदर मेरी ये बात सच्ची साबित कर दी। आज मोरखा 17 अगस्त 2021 हकीकत टीवी वाले ने जो वीडियो अपलोड किया है, इसको आप सुने और फिर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये किस तरह दलाइल के साथ यानी गुज़श्ता जो मुशर्रफ दौर के कुछ अखबारात थे उनकी सुर्खियों के साथ ये पेश कर रहे हैं कि जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान वालों से, ख़ासकर मुल्ला उमर से ओसामा बिन लादेन का मुतालबा किया था और उन्होंने इनकार कर दिया और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला, तो मुशर्रफ साहब ने, जनरल मुशर्रफ ने एक डेलीगेशन भेजा उलमा का इस हदायत के साथ कि मुल्ला उमर को कह दें कि वो ओसामा बिन लादेन को या तो पाकिस्तान के हवाले कर दें या सऊदी अरब के, नहीं तो बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, बहुत बड़ी जंग का आगाज़ होने वाला है। तो ये जब उलमा का वफ़द वहाँ पहुँचा मुल्ला उमर के पास, तो मुल्ला उमर साहब कहने लगे कि मैं चंद दिनों से बहुत तरद्दुद में था कि मैं इस जंग में यानी जाऊँ या ना जाऊँ, और अब मुझे इस जंग में जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 3 दिन से मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आके बता रहे हैं कि ये जंग तुम ही जीतोगे और इसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। तो इस तरह अब मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि अर्श से हुक्म आया है। गौर कीजिए, मुल्ला उमर साहब कह रहे हैं अर्श से हुक्म आया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बिशारत दी है। तो बताओ अल्लाह के बंदो, इससे ज़्यादा मुशरिकाना अक़ीदा क्या हो सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब भी हैं, उनको ये भी पता है कि अफ़गानिस्तान में जंग शुरू होने वाली है, और मुल्ला उमर साहब भी हैं और ये सारी हदायत वहाँ से दे रहे हैं। अल्लाह के बंदों गौर करो, नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद सहाबा इकराम में जंगें हो गई थी इख्तिलाफ़ की बुनियाद के ऊपर। रफ़ज़ियों ने इनको आपस में लड़ा दिया था, कूफ़ियों ने और दूसरे अब्दुल्ला बिन सबा के चेलों ने। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कभी आके किसी के ख्वाब में आके ये नहीं बताया कि तुम ऐसा करो। ना अली रज़ी अल्लाह तआला के ख्वाब में आए हैं, ना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ख्वाब में आए हैं, ना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख्वाब में आए हैं। और इसके अलावा जिस तरह मुहद्दिसीन ने हदीसें जमा की हैं, कितनी तकलीफ़ें उन्होंने उठाई हैं, ख़ासकर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने और मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी जदोजहद की है और कहाँ कहाँ से जाके हदीसें इकट्ठी की हैं। किसी एक हदीस में भी उन्होंने इस चीज़ का शैबा नहीं दिया है कि हाँ नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर मुझे ये बता दिया है कि ये हदीस सही है, हाँ मैंने ही फरमाया है। कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने तहकीक की है जिस तरह एक साइंटिफिक तहकीक होती है, और अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई फरमाई है। बाकी ये जो नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में आने की एक रवायत बयान करते हैं, ये खालिस सहाबा के लिए है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो रवायत लाए हैं इब्न सिरीन से कि वो कहते हैं कि जिसने नबी अलैहिस्सलाम को देखा उसने नबी अलैहिस्सलाम ही को देखा, क्योंकि शैतान उनकी शक्ल नहीं बना सकता है। तो ये उनके लिए जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को अपनी इन आँखों से देखा है, यानी सहाबा के लिए हैं। और बाद वालों के लिए नहीं है कि शैतान किसी दूसरी शक्ल में आके उनको कहे कि मैं तुम्हारा नबी हूँ, तो इस तरह धोखा दे सकता है। और आज इस चीज़ को ऐसा एक खेल तमाशा बना दिया गया है। तहर अल-कादरी साहब कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में आके ये कह गए हैं कि सारे फ़िरके गुमराह हैं, तायर तुम मेरे लिए टिकट का इंतज़ाम किया करो, मैं आया करूँगा। इसी तरह ग़लामुल्लाह साहब कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आके मुझे ये कह गए हैं कि बच्चे दीन का काम बहुत खूब कर रहे हो, किया करो। और फिर एक ख्वाबों का लामतना ही सिलसिला ख़त्म हो गया। नूरुद्दीन ज़ंगी के वो ख्वाब वाला मामला भी खालिस झूठ है। यकीन कीजिए, ये नबी अलैहिस्सलाम को आलिमुल गैब साबित करना है और अल्लाह के साथ शरीक ठहराना है। तो ये मुल्ला उमर साहब का ये अक़ीदा था, सारे देवबंदियों का ये अक़ीदा है, सारे तालिबान का ये अक़ीदा है, और हकीकत टीवी वाले का भी ये अक़ीदा है। और हकीकत टीवी वाला तो इसको और मिर्च मसाले लगा के ये बयान कर रहा है कि इस तरीके से जब अर्श से हुक्म आ जाए फिर नबी अलैहिस्सलाम ने मदद की है, ये सारी जंग के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने मदद की है। तो अल्लाह के बंदों मुझे बताओ तो सही, और काफिरी क्या है?
یہی شرک ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہمارے حبل مددگار ہیں، ہمارے ابراہیم علیہ السلام مددگار ہیں، حبل کی جائے وہ جنگ میں ہماری مدد کے لیے آئے ہیں، اور اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے اور صحابہ اکرام نے جواب دیا تھا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے مشرکو۔ تو اللہ کے بندو یہ خالص مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اور پھر یہ حقیقت ٹی وی والے زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ پر بھروسہ ہو جائے، جب اللہ پر توکل ہو جائے تو پھر بات بالکل یقینی ہو جاتی ہے۔ بھائی اللہ پر بھروسہ اور توکل کا تو جنازہ نکال دیا آپ نے، جب آپ نے خواب کے اندر نبی علیہ السلام کو عالم الغیب ثابت کر دیا اور وہ بشارت بھی دے رہے ہیں، وہ آ کے مدد بھی کر رہے ہیں، تو بتاؤ اللہ کے بندو اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ کتنی جنگیں جو ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کے دور کے اندر، وہ کبھی کسی نے نہیں کہا، نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ داؤد علیہ السلام لڑنے کے لیے آئے ہیں، یا اس سے پہلے جو بڑے بڑے جنگجو گزرے ہیں سلمان علیہ السلام اور دوسرے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، اور کوئی وہ جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اور جس جنگ میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ حمزہ بھی لڑنے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ کے بندو یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے نے ہمیں مار پڑوائی تھی 71 کے اندر، اور 65 کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کچھ کامیابی دی تھی، اس کے بعد کہا گیا کہ وہ راوی کے پل کے اوپر داتا صاحب کھڑے تھے اور وہ بمبوں کو اوپر سے پکڑ رہے تھے۔ ہندو پائلٹ نے روایت کیا ہے، ہندو پائلٹ کہتا تھا مجھے 6 پل نظر آتے تھے اور میں بم پھینکتا تھا، اور اس سبز پگڑیوں والے اور سبز چوگوں والے اس کو پکڑ کے دریائے راوی میں پھینک دیتے تھے۔ تو اللہ کے بندو غور کرو، بم کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے، جہاز کو کیوں نہیں پکڑتے تھے؟ اور اس کے بعد 71 میں کیا ہو گیا تھا ان کو؟ یہ اللہ کے بندو غور کرو، یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ خالص مشرکانہ عقیدے ہیں، اور بالکل یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے اندر میری اس بات کو بالکل ثابت کر دیا ہے کہ یہ ملا عمر کا مشرکانہ عقیدہ ہے، اور طالبان کے یہ مشرکانہ عقیدے ہیں، اور حقیقت ٹی وی والے کا یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، اور جن لوگوں نے اس کو صحیح مانا ہے وہ سارے مشرکانہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندوں غور کرو، توبہ کرو، شرک سے معافی مانگو، اور یہ عقیدہ کہ پاکستان جو ہے یہ نبی علیہ السلام نے بنوایا، ڈاکٹر اسرار جیسے آدمی کہتے ہیں کہ ان کے فیض سے یہ پاکستان بنا ہے۔ اللہ کے بندو اللہ نے کیا کیا ہے؟ خالص یہ اللہ کی رحمت اور شفقت سے یہ ملک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے رحمت کے طور کے اوپر، اور آپ نے اسی بنیاد کے اوپر لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو میرے پاکستانی بھائیوں، مسلمانوں، سب کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ اسلام کی اس خالص دعوت کو ایمان کے اور عقیدے کو درست کر کے اس کو قبول کریں اور خود مومن بنیں، اور کسی اور سے کوئی امید نہ رکھیں۔ آپ طالبان سے زیادہ بہتر ایمان اختیار کر سکتے ہیں، اور اس پاکستان کو سب سے پہلے پاکستان بناؤ، اور یہاں اسلامی قانون اس کے بعد نافذ ہو اور دین نافذ ہو، اور پھر سب ملکوں کو اس کی دعوت دی جائے، ایک ماڈل سٹیٹ بنائی جائے، صحیح معنوں میں اس کو مدینہ ریاست بنایا جائے، لیکن وہ ایمان عقیدے سے ہوگی کہ جو مدینہ ریاست والے تھے 13 سال مکہ کے اندر انہوں نے ماریں کھائی ہیں، کس وجہ سے کھائی ہیں؟ یہ کلمہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا ایک مالک ہے، تمہارا ایک داتا ہے، تمہارا ایک دستگیر ہے، تمہارا ایک مشکل کشا ہے، تمہارا ایک حاجت روا ہے، اور کوئی تمہارا مددگار نہیں اللہ کے علاوہ۔ یہ جو یا علی مدد کے نعرے لگانا، یا رسول مدد کے نعرے لگانا، یہ خالص مشرکانہ نعرے ہیں، اور ابھی یہ ان دنوں کے اندر یہ جو 9 اور 10 محرم کو آ رہی ہے، جو پاکستان میں اور پوری دنیا میں یہ جو رافضی کریں گے اسلام کے نام کے اوپر، اور یہ سارے ان کے محافظ بنے ہوئے ہیں، سارے نبی علیہ السلام اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن حسین اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوج رہے ہیں، 5 تن پاک، بس 5 تن پاک کے صدقے یہ کر دیں۔ مشرکانہ عقیدہ ہے اللہ کے بندو، شرک ہے یہ تعزیہ کو اٹھانا اور اس کے سامنے جھکنا اور گھوڑے کو پوجنا، یہ شرک ہے، اس کی حفاظت کرنا کفر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، ہر شرک آپ کے اندر ہے اللہ کے بندو، تو یہ بات صرف آپ کے اندر نہیں بلکہ ان طالبان کے اندر بھی شرک ہے، تو لہٰذا یہ اسلام کی فتح نہیں ہے، یہ طالبان کی فتح ہے، اور اگر یہ توبہ نہ کی تو اس کے بعد اللہ کا قہر و غضب ان کے اوپر ایسا نازل ہوگا کہ ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھنے کا موقع نہیں دے گا۔ یہ ایک موقع ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور یہ فتنے میں پڑ گئے۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مدد سے یہ فتح ہوئی ہے اور انہوں نے بشارت دی تھی، یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح 65 کے اندر جو تھوڑی سی فتح ہوئی تھی تو یہ اعلان کیے گئے کہ یہ نور جہان کے ترانوں کی وجہ سے جنگ جیتی گئی ہے، اور اسلام آباد کو بر امام نے بچایا ہے، کراچی کو 7 والے نے بچایا ہے، اور لاہور کو علی جوہری صاحب نے بچایا ہے، اور عبد القادر جیلانی کی فوجیں آئی تھیں اور نبی علیہ السلام خود آئے تھے۔
یہ وہ جو ٹوپی والے احمد میر صاحب ہیں، احمد پتہ نہیں زاہد صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ 71 کے اندر اور 65 کے اندر نبی علیہ السلام گھوڑوں کے ساتھ تشریف لائے اور مدینے کی مسجد میں ان کو دیکھا گیا ہے۔ غور کرنے والا غور نہیں کرتا ہے کہ جنگ تو یہاں انڈیا اور پاکستان کی ہو رہی ہے اور وہ وہاں مدینے والی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جھوٹ کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے یار، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ وہ جنتوں میں زندہ ہیں، صحابہ اکرام جنتوں میں زندہ ہیں، ان کو کوئی خبر نہیں کہ پاکستان بن گیا اور یہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے اس مشرکانہ عقیدے سے، ورنہ اللہ کے قہر و غضب کا کوڑا تمہارے اوپر ایسا برسے گا کہ تمہیں ہوش نہیں رہے گی۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔